ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہماری آزمائش ہو رہی ہے، کیا یہ آزمائش ضروری ہے؟ اور کیا اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ آزمائش تو ضروری ہے اور اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم راہ حق پر چل کر، سیدھے سچے راستے پر چل کر، صراط مستقیم پر چل کر جنت کی ابدی منزل، نا ختم ہونے والی بادشاہی اور حتمی اور ابدی کامیابی کو پالے۔ اس لیے ہماری زندگی آزمائش، امتحان، ٹیسٹ اینڈ ٹرائی سے خالی ہو ہی نہیں سکتی۔ So it's not possible that we will not be tested here in this world۔ اصل میں آزمائش ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے آتی ہے۔ آزمائشیں، امتحانات، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، یہ ہمیں ابدی کامیابی، اٹرنل سکسیس دلانے کے لیے آتی ہے۔ یہ وہ امتحانی پرچہ یا ایگزام پیپر ہے جسے اگر ہم سولو نہ کریں تو ہم ایگزام پاس ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے اس امتحان کا کوشچن پیپر یہی زندگی اور اس میں ہونے والی آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہنے والا کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اسے آزمایا نہ جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی تسلی دلاتا ہے کہ فلاں وظیفہ کر لو، فلاں سے مرید ہو جاؤ، فلاں تعویذ پہن لو، فلاں خانقاہ سے وابستہ ہو جاؤ، تو آپ کی آزمائش نہیں ہوگی، آپ پر مصیبت و پریشانی نہیں آئے گی، تو آپ سمجھ جائیے کہ رانگ نمبر لگ گیا ہے۔ یہ انسان کے مقصد پیدائش کے خلاف ہے، اس لیے کہ اسے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ امتحان دے، ٹیسٹ سے گزرے اور اپنے آپ کو کامیاب اور بہتر عمل والا ثابت کرے۔ اگر وہ اس امتحان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھاگنا بھی ایز اے ریزلٹ اس کی ناکامی اور اس کا فیلئر ہے۔ انفیکٹ ہم اللہ کی بسائی ہوئی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، لہٰذا اس میں قانون بھی اسی کا چلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی دنیا میں آپ اپنی پسند، اپنی مرضی کا کوئی ضابطہ اور قانون بنا کر رہنے لگیں۔ ایک امریکی اگر ہندوستان میں آئے تو اسے ہندوستان کے قانون کے مطابق رہنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک ہندوستانی امریکہ جائے، سعودی عرب جائے، دبئی جائے، تو اسے اس ملک کے قانون کو فالو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہمارا معاملہ اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہم انڈیا میں ہو، امریکہ میں ہو، سعودی عرب میں ہو، ہر صورت میں ہم اصل میں اللہ کے ملک میں رہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ملک رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ ملک آزمانے کے لیے بنایا ہے۔ اس ملک کا قانون یہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت ہی بابرکت، مبارک اور فیض رساں ہے وہ ذات جس کے قبضے میں اس ملک کی بادشاہی ہے۔ وہ سب کچھ کر گزرنے پر قادر ہے۔ وہ ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون عمل میں اچھا ہے، اور وہی زبردست، غالب اور بخشنے والا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس حقیقت کو مان کر چلے کہ یہ دنیا اللہ کا ملک ہے اور اس نے اسے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی تھی، یوں ہی ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی یہ ایسی ہی رہے گی، اور ہمیں اسے یوں ہی قبول کرنا ہوگا، اسے ایسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنا چاہیں گے، مگر حقیقت میں ہر شکست اور ناکامی ہمیں اس جگہ یعنی امتحان کے دروازے پر لا کھڑا کرے گی۔ ہر خوشی اور ہر راحت امتحان ہی امتحان ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان
تو اپنے رب کی طرف کشا کشا چاروں طرف سے کھینچا چلا جا رہا ہے، پھر تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے اس صورتحال سے ہم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، ہمیں ہر وقت مشکل اور آسانی کے نزول کے لیے تیار رہنا چاہیے، پھر یہ تیاری ہماری تکلیفوں میں راحت کا ذریعہ بنے گی، اور اگر راحت نہ بھی ملے تو مشکل کو تھوڑا ضرور کم کر دے گی۔